أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے کو تامے رکھو اور جہاد کے لیے تیار رہو کہ تم مراد کو پہنچو۔ تفسیر ابن کثیر سے اس آیت کی تفسیر۔ مرابطہ کہتے ہیں عبادت کی جگہ میں ہمیشگی کرنے کو اور ثابت قدمی سے جم جانے کو، اور کہا گیا ہے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کو۔ یہی قول ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سہل بن حنیف اور محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ کا۔ صحیح مسلم شریف اور نسائی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ کس چیز سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجوں کو بڑھاتا ہے۔ تکلیف ہوتے ہوتے بھی کامل وضو کرنا، دور سے جل کر مسجدوں میں آنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہی رباط ہیں، یہ مرابط ہیں، یہی اللہ تعالیٰ کی راہ کی مستعدی ہے۔ ابن مردویہ میں ہے کہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے میرے بھتیجے، جانتے ہو اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ انہوں نے کہا، مجھے معلوم نہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سنو، اس وقت کوئی غزوہ نہ تھا، یہ آیت ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی ہے جو مسجدوں کو آباد رکھتے تھے اور نماز کو ٹھیک وقت پر ادا کرتے تھے، پھر اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ انہیں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ تم 5 نمازوں پر جمے رہو اور اپنے نفس کو اور اپنی خواہش کو روکے رکھو اور مسجدوں میں بسیرا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، یہی اعمال موجب ایمان ہیں۔ ابن جریر کی حدیث میں ہے، کیا میں تمہیں وہ اعمال نہ بتاؤں جو گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں؟ ناپسندیدگی کے وقت کامل وضو کرنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، تمہاری مستعدی اسی میں ہونی چاہیے۔ اور حدیث میں زیادہ قدم رکھ کر چل کر مسجد میں آنا بھی ہے، اور روایت میں ہے کہ گناہوں کی معافی کے ساتھ ہی درجے بھی ان اعمال سے بڑھتے رہتے ہیں، اور یہی اس آیت کا مطلب ہے، لیکن یہ حدیث بالکل غریب ہے۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن فرماتے ہیں، یہاں رابطوں سے مراد انتظار نماز ہے، لیکن اوپر بیان ہو چکا ہے کہ یہ فرمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہے، واللہ اعلم۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے، رابطوں سے مراد دشمن سے جہاد کرنا، اسلامی ملک کے حدود کی نگہبانی کرنا اور دشمنوں کو اسلامی شہروں میں نہ گھسنے دینا۔ اس کی ترغیب میں بھی بہت سی حدیثیں ہیں اور اس پر بھی بڑے ثواب کا وعدہ ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، ایک دن کی یہ تیاری ساری دنیا سے اور جو اس میں ہے سب سے افضل ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، ایک دن رات کی جہاد کی تیاری 1 ماہ کے کامل روزوں سے اور 1 ماہ کی تمام شب بیداری سے افضل ہے، اور اسی تیاری کی حالت میں موت آ جائے تو جتنے اعمال صالحہ کرتا تھا سب کا ثواب پہنچتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس سے روزی پہنچائی جاتی ہے اور فتنوں سے امن پاتا ہے۔ مسند احمد میں ہے، ہر مرنے والے کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں مگر جو شخص اللہ کی راہ کی تیاری میں ہو اور اسی حالت میں مر جائے، اس کا عمل قیامت تک بڑھتا رہتا ہے اور اسے فتنہ قبر سے نجات ملتی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن اسے امن ملے گا۔ مسند کی اور حدیث میں ہے، اسے صبح و شام جنت سے روزی پہنچائی جاتی ہے اور قیامت تک اس کا مرابط کا اجر ملتا رہتا ہے۔ مسند احمد میں ہے، جو شخص مسلمانوں کی سرحد کے کسی کنارے پر 3 دن تیاری میں گزارے، اسے سال بھر تک کی اور جگہ کی اس تیاری کا اجر ملتا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اپنے ممبر پر خطبہ پڑھتے ہوئے ایک مرتبہ فرمایا، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی سنی ہوئی بات سناتا ہوں، میں نے اب تک ایک خاص خیال سے اسے نہیں سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ جل شانہ کی راہ میں ایک رات کا پہرا 1000 راتوں کی عبادت سے افضل ہے، جو تمام راتیں قیام میں اور تمام دن صیام میں گزارے جائیں۔ دوسری روایت میں اس حدیث کو اب تک بیان نہ کرنے کی وجہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ مجھے ڈر تھا کہ اس فضیلت کے حاصل کرنے کے لیے کہیں تم سب مدینہ چھوڑ کر میدان جنگ میں نہ چل دو۔ اب میں سنا دیتا ہوں، ہر شخص کو اختیار ہے کہ جو بات اپنے لیے پسند کرتا ہے اس کا پابند ہو جائے۔
دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے پھر فرمایا کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچا دی؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے جناب باری تعالی تو گواہ رہ۔ ترمیزی شریف میں ہے کہ حضرت شرجیل بن سمت محافظت سرحد میں تھے اور زمانہ زیادہ گزر جانے کے بعد کچھ تنگ دل ہو رہے تھے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ان کے پاس پہنچے اور فرمایا آؤ میں تجھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک دن سرحد کی حفاظت ایک مہینہ کے صیام و قیام سے افضل ہے، اور جو اسی حالت میں مر جائے اور فتنہ قبر سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے اعمال قیامت تک جاری رہتے ہیں۔ ابن ماجہ میں ہے کہ ایک رات اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہرا دینا تاکہ مسلمان امن سے رہیں، ہاں نیت نیک ہو گو وہ رات رمضان کی نہ ہو 100 سال کی عبادت سے افضل ہیں، جس کے دن روزے میں اور جس کی راتیں تہجد میں گزری ہوں، اور ایک دن کی رب العزت کی راہ میں تیاری تاکہ مسلمان بحفاظت رہیں۔ طلب ثواب کی نیت سے ماہ رمضان کے بغیر اللہ کے نزدیک 1000 سال کی برائیوں اس کے نام اعمال میں نہیں لکھی جائیں گی اور نکیاں لکھی جائیں گی، اور اس مرابط کا اجر قیامت تک اسے ملتا رہے گا۔ یہ حدیث غریب ہے بلکہ منکر ہے۔ اس کے ایک راوی عمر بن صبح محتہم ہیں۔ ابن ماجہ کی ایک اور غریب حدیث میں ہے کہ ایک رات کی مسلم لشکر کی چوکیداری 1000 سال کی راتوں کے قیام اور دونوں کے صیام سے افضل ہیں، ہر سال کے 360 دن اور ہر دن مثل 1000 سال کے۔ اس کے راوی سعید بن خالد ابو زرعہ وغیرہ ہیں۔ ائمہ نے اسے ضعیف کہا ہے، بلکہ امام حاکم فرماتے ہیں کہ اس کی روایت سے موضوع حدیثیں بھی ہیں۔ ایک منقطع حدیث میں ہے لشکر اسلام کی چوکیدار پر اللہ تعالیٰ کا رحم ہو۔ ابن ماجہ حضرت سہل بن حنظلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حنین والے دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے، شام کی نماز میں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی۔ اتنے میں ایک گھوڑا سوار آیا اور کہا یا رسول اللہ، میں آگے نکل گیا تھا اور فلاں پہاڑ پر چڑھ کر میں نے نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ قبیلہ حوازن کے لوگ میدان میں جمع ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ ان کی اونٹنیاں، بکریاں، عورتیں اور بچے بھی ساتھ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے فرمایا انشاءاللہ یہ سب کل مسلمانوں کی مالی غنیمت ہوگا۔ پھر فرمایا بتاؤ آج کی رات پہرا کون دے گا؟ حضرت انس بن ابو مرثد نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ سواری لے کر آؤ۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گاڑی پر چلے جاؤ، اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤ، خبردار تمہاری طرف سے ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ صبح تک نہ ہو۔ صبح جس وقت نماز کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، 2 سنتیں ادا کی اور لوگوں سے پوچھا کہو تمہارے پہرے دار سوار کی تو کوئی آہٹ نہیں سنی؟ لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ اب تکبیر کہی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی۔ آپ کا خیال اسی گاڑی کی طرف تھا۔ نماز سے سلام پھیرتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ، تمہارا گھوڑ سوار آ رہا ہے۔ ہم نے جاڑیوں میں جان کر دیکھا تو تھوڑی دیر میں ہمیں بھی دکھائی دے گئے۔ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، میں اس وادی کے اوپر کے حصے پر پہنچ گیا اور ارشاد کے مطابق وہیں رات گزاری۔ سو میں نے دوسری گاڑی بھی دیکھ ڈالی لیکن وہاں بھی کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا رات کو وہاں سے تم نیچے بھی اترے تھے؟ جواب دیا نہیں، صرف نماز کے لیے اور قضاء حاجت کے لیے تو نیچے اترا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اپنے لیے جنت واجب کر لی، اب تم اس کے بعد کوئی عمل نہ کرو تو بھی تم پر کوئی حرج نہیں۔ ابو داؤد و نسائی۔ مسند احمد میں ہے ایک غزوہ کے موقع پر ایک رات کو ہم بلند جگہ پر تھے اور سخت سردی تھی، یہاں تک کہ لوگ زمین میں گڑے کود کر اپنے اوپر ڈالے لے کر پڑے ہوئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت آواز دی کہ کوئی ہے جو آج کی رات ہماری چوکیداری کرو اور مجھ سے بہترین دعا لے؟ تو ایک انصاری کھڑا ہو گیا اور کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پاس بلا کر نام دریافت کر کے اس کے لیے بہت دعا کی۔ ابو ریحانہ یہ دعائیں سن کر آگے بڑھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی پہرا دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی پاس بلا لیا اور نام پوچھ کر میرے لیے بھی دعائیں کی، لیکن اس انصاری صحابی رضی اللہ عنہ سے یہ دعا کم تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آنکھ پر جہنم کی آنچ حرام ہے جو اللہ کے ڈر سے روئے، اور اس آنکھ پر بھی جو راہ اللہ میں شب بیداری کرے۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص مسلمانوں کے پیچھے سے
ان کا پہرا دے اپنی خوشی سے بغیر سلطان کی اجرت و تنخواہ کے وہ اپنی آنکھوں سے بھی جہنم کی آگ کو نہ دیکھے گا، مگر صرف قسم پوری ہونے کے لیے جو اس آیت میں ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یعنی تم سب اس پر وارد ہو گئے۔ صحیح بخاری میں ہے، دینار کا بندہ برباد ہوا اور کپڑوں کا بندہ، اگر مال دیا جائے تو خوش ہیں اور اگر نہ دیا جائے تو ناخوش ہیں۔ یہ بھی برباد ہوا اور خراب ہوا، اگر اسے کانٹا چبھ جائے تو نکالنے کی کوشش بھی نہ کی جائے۔ خوش نصیب ہوا اور پلا خوب پھولا وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے اپنے گھوڑے کی لگام تامے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے بال ہیں اور گرد آلود قدم ہیں۔ اگر چوکیداری پر مقرر کر دیا گیا ہے تو چوکیدارا کر رہا ہے، اور اگر لشکر کے اگلے حصے میں مقرر کر دیا گیا ہے تو وہی خوش ہیں۔ لوگوں کی نظروں میں اتنا گرا پڑا ہے کہ اگر کہیں جانا چاہے تو اجازت نہ ملے، اور اگر کسی کی سفارش قبول کرے تو قبول نہ ہو۔ الحمدللہ اس آیت کے متعلق خاصی حدیثیں بیان ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس فضل و کرم پر ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور شکر گزاری سے رہتی دنیا تک فارغ نہیں ہو سکتے۔ تفسیر ابن جریر میں ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو میدان جنگ سے ایک خط لکھا، اور اس میں رومیوں کی فوج کی کثرت، ان کی آلات حرب کی حالت اور ان کی تیاروں کی کیفیت بیان کی، اور لکھا کہ سخت خطرہ کا موقع ہے۔ یہاں سے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا جواب آ گیا، جس میں حمد و ثنا کے بعد تحریر تھا کہ کبھی کبھی مومن بندوں پر سختیاں بھی آ جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے بعد آسانیاں بھیج دیتا ہے۔ سن، ایک سختی دو آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی۔ سنو، پروردگار عالم کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے سن 170 یا 177 میں شہر ترسوس میں حضرت محمد بن ابراہیم بن سکینہ کو جبکہ وہ ان کو وداع کرنے آئے تھے اور یہ جہاد کو جا رہے تھے، یہ اشعار لکھوا کر حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ کو بھجوائے، جس کا ترجمہ ہے: اے مکہ مدینہ میں رہ کر عبادت کرنے والے، اگر تم مجاہدین کو دیکھ لیتا تو بالیقین تجھے معلوم ہو جاتا کہ تیری عبادت تو ایک کھیل ہے۔ ایک وہ شخص جس کے آنسو اس کے رخساروں کو تر کرتے ہیں، اور ایک ہم ہیں جو اپنی گردن اللہ کی راہ میں کٹوا کر اپنے خون میں آپ نہا لیتے ہیں۔ ایک وہ شخص جس کا گھوڑا باطل اور بیکار کام میں تک جاتا ہے، اور ہمارے گھوڑے حملے اور لڑائی کے دن ہی تکتے ہیں۔ اگر کی خوشبوئیں تمہارے لیے ہیں اور ہمارے لیے اگر کی خوشبو گھوڑوں کی ٹاپوں کی خاک اور پاکیزہ گرد و غبار ہیں۔ یقین مانو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پہنچ چکی ہیں جو سراسر راستی اور درستی والی بالکل سچی ہیں کہ جس کسی کے نام میں اس اللہ تعالیٰ کے لشکر کی گرد بھی پہنچ گئی، اس کے ناک میں شعلے مارنے والی جہنم کی آگ کا دھواں بھی نہ جائے گا۔ اور لو، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب جو ہم میں موجود ہیں اور صاف کہہ رہی ہیں اور سچ کہہ رہی ہیں کہ شہید مردہ نہیں۔ محمد بن ابراہیم فرماتے ہیں، جب میں نے مسجد حرام میں پہنچ کر حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ کو یہ اشعار دکھائے تو آپ پڑھ کر زار و زار روئے اور فرمایا، ابو عبد الرحمن نے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پر ہوں، صحیح اور سچ فرمایا اور مجھے نصیحت کی اور میرے بے حد خیرخواہی کی۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ کیا تم حدیث لکھتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہا اچھا، تم یہ نصیحت نامہ میرے پاس لائے، اس کے بدلے میں تمہیں ایک حدیث لکھواتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، مجھے ایسا عمل بتائیے جس سے میں مجاہد کا ثواب پالوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھ میں یہ طاقت ہے کہ نماز ہی پڑھتا رہے اور تکے نہیں، اور روزے رکھتا چلا جائے اور کبھی بے روزہ نہ رہے؟ اس نے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی طاقت کہاں، میں اس سے بہت ہی ضعیف ہوں۔ آپ نے فرمایا، اگر تجھ میں اتنی طاقت ہوتی اور تو ایسا کر بھی سکتا تو بھی مجاہد فی سبیل اللہ کے درجے کو نہ پہنچ سکتا۔ تو یہ بھی جانتا ہے کہ مجاہد کے گھوڑے کی رسی دراز ہو جائے اور وہ ادھر ادھر
چڑھ جائے تو اس پر بھی مجاہد کو نیکیاں ملتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر حال میں، ہر وقت، ہر معاملے میں اللہ کا خوف کیا کرو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا، اے معاذ، جہاں بھی ہو اللہ کا خوف دل میں رکھ، اور اگر تجھ سے کوئی برائی ہو جائے تو فوراً کوئی نیکی بھی کر لے تاکہ وہ برائی مٹ جائے، اور لوگوں سے خلق و مروت کے ساتھ پیش آیا کر۔ پھر فرماتا ہے کہ یہ چاروں کام کر لینے سے تم اپنے مقصد میں کامیاب اور بامراد ہو جاؤ گے، دنیا اور آخرت میں فلاح و نجات پالو گے۔ حضرت محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے، تم میرا لحاظ رکھو، میرے خوف سے کامتے رہو، میرے اور اپنے معاملے میں متقی رہو، تو کل جب کہ تم مجھ سے ملو گے نجات یافتہ اور بامراد ہو جاؤ گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث۔ ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبد الملک بن عمر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ظہیر بن محمد نے بیان کیا، ان سے محمد بن عمر بن حلحلہ نے، ان سے عطار بن یسار نے، ان سے ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ کتاب صحیح البخاری، حدیث 5641۔